السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ قربانی کے مسائل اس عنوان کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، ابھی کچھ ہی دنوں میں قربانی کے دن آنے والے ہیں، سب لوگ تیاریاں کر رہی ہیں قربانی دینے کے، قربانی کے تعلق سے الحمدللہ ہر مسلمان کے اندر جذبہ تو ہوتا ہے قربانی کرنے کا، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، لیکن اسی قربانی کو لے کر بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ بار بار سوالات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کچھ غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم لوگ صحیح احادیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا عمل کیا تھا اور قربانی کے مسائل کیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے چند مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں اگر غور کریں گے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے 37۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب قربانی ہم جو دے رہے ہیں، قربانی کا جانور جو ذبح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو نہ اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے۔ دوسرے مذہب میں، اصل میں دوسرے مذہبوں میں، اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں میں جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بلی دیتے ہیں، اپنے اپنے معبودوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کیا ہے، ذبح کر کے چھوڑتے ہیں، کچھ لوگ تو زندہ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ خون چھڑکتے ہیں، اس طرح سے الگ الگ اعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے یا خون پہنچتا ہے، وہ اس جانور کو کھا جاتا ہے، ان کا جو بھی معبود ہے۔ لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو قربانی دیتے ہو، نہ اس جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ تو صرف تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے دل کے اندر پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ کون سی پرہیزگاری، وہ کون سا تقویٰ؟ ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ ہم سنتے آتے ہیں بار بار، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں یہ دکھا دیا اللہ کا ڈر ان کے دل میں کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کون کون سے قربانیاں دی اپنی زندگی میں، کن کن چیزوں کی قربانیاں دی، ہم بار بار سنتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی لگا دیے۔ جب گھر چھوڑنے کا وقت آیا، گھر کو چھوڑ دیے، باپ کو چھوڑنے کا وقت آیا، باپ کو چھوڑ دیے، قوم کو چھوڑنے کا وقت آیا، وطن کو چھوڑنے کا وقت آیا، چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیے۔ جب اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دینے کا وقت آیا تو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں اسے بھی چھوڑ دیے۔ بیوی کو چھوڑنے کا حکم ہوا تو بیوی کو بھی چھوڑ دیے۔ آگ میں کودنے کا جب وقت آیا تو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں خود آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر میں جب لڑکا، ان کا بیٹا بڑا ہوا، جوان ہوا، اسے قربان کرنے کا، اسے ذبح کرنے کا
وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ میرے دل میں صرف تیری محبت کے علاوہ تجھ سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہیں ہے، اس لیے میں میرے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، چھری چلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جانور بھیج دیا، بیٹے کی جگہ جانور، یعنی بیٹے کی جگہ ابراہیم علیہ السلام نے جانور کو ذبح کر دیا۔ کہ یہ قربانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ بس جانور ذبح کر دیا، بہت بڑا کام کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ قربانی وہ یاد دلاتی ہے، ہر سال ہمیں وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ یاد آنا چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جس چیز کی بھی قربانی دینا پڑا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیے، تو اسی طرح مسلمانوں کو یہ ہر سال یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اب صرف جانور کی قربانی دے رہے ہو، وقت آنے پر اللہ کے لیے مال کی قربانی اور اپنے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے مسلمانوں، آج ایک جانور کی قربانی دے رہے ہو تو جب وقت آیا اللہ کے دین کے لیے تو جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ کے دین کے لیے زندگی بھر جہاں بھی جیسے بھی ضرورت پڑے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے وقت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، ہر چیز کے ذریعے سے قربانی دیتے رہو اللہ کے دین کے لیے۔ یہ جذبہ اصل میں ہر سال ہمیں یاد دلایا جا رہا، لیکن ہم سمجھے نہیں سال میں ایک مرتبہ بس ایک جانور ذبح کر دو بس کافی ہے، ہم بہت بڑا کیا ہے اللہ کی راہ میں قربانی کر دیے۔ بھائی الحمدللہ جانور کی تو قربانی کرے، لیکن ہر سال نہیں بلکہ ہر دن کیا کیا قربانی کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ کیا اپنی نیند کی قربانی ہو رہی ہے؟ کیا اپنے خواہشات کی قربانی ہو رہی ہے؟ کیا اللہ کے حکم کے مطابق اپنی مرضی کو قربان کرنا پڑے؟ کیا کم از کم اللہ کے دین کے لیے وقت کی قربانی دینا پڑے؟ کیا وقت کی قربانی ہم دے رہے ہیں؟ ہم ہمیشہ پیسوں کی محبت تو ہمارے دلوں میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جب کبھی بھی دنیا کے لیے ضرورت پڑے تو بہت زیادہ خرچ تو کر لیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے بھی کیا ہم ہمیشہ قربانی دینے والے بن رہے ہیں؟ ہمارے مال کی قربانی کیا ہم دے رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب قربانی کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں گے تو 3 طرح کے لوگ عام طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے کہ نہیں بھائی میرا جانور اتنا بڑا ہونا کہ میرے محلے میں کسی کا نہیں ہونا ایسا جانور میں لاؤں گا، میرے خاندان میں کسی کا نہیں ہونا ایسا بڑا جانور لاؤں گا، یہ دکھاوا ہے میرے بھائیوں، اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں نہیں بھائی اگر مال کے ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرے تو پڑوسی کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کریں گے، کیا کہیں گے، اس لیے چلو ان کی باتیں سننے سے بہتر ہے چلو ایک جانور لا لو اور قربانی کر دو۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نہیں بھائی ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، بس ایک خوشی ہے، ہاں بیوی بچوں کو اور رشتہ داروں کو بلا کے کھانا وانا کھلا سکتے ہیں، مست ایک دعوت کر سکتے ہیں، اس لیے کیا ہے قربانی کر دو۔ ان کے لیے ایک رسم ہے صرف۔ میرے بھائیوں رسم کے لیے، دکھاوے کے لیے، بڑائی کے لیے قربانی کرنا نہیں ہے۔ قربانی اللہ کے لیے اس جذبے کے ساتھ کرنا ہے کہ اے اللہ آج جانور ذبح کر رہا ہوں، کل تیرے دین کے لیے ضرورت پڑے تو میرے جان کی بھی قربانی کروں گا، میرے وقت کی بھی، میرے مال کی بھی، ہر چیز کی قربانی میں دوں گا۔ اس جذبے کے ساتھ کرنا ہے میرے بھائیو قربانی۔ تو بہرحال قربانی کے تعلق سے ایک ایک کر کے ہم مسائل سنتے ہیں۔ پہلی چیز، کیا قربانی کرنا لازم ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو تم میں سے کسی کا ارادہ ہو قربانی کا تو پھر وہ بال اور ناخن نہ کتریں۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ایک حدیث سن لیے اور ایک حدیث بھی سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی عمل دیکھ لیجیے کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ دونوں بھی اس وجہ سے قربانی نہیں کرتے تھے کہ کہیں لوگ لازم نہ سمجھ لے۔ بیہقی کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی قربانی کرتا ہوں اور کبھی کبھی قربانی نہیں کرتا، حالانکہ میں مالدار ہوں، میں اس لیے قربانی نہیں کرتا کیونکہ پڑوسی اسے فرض نہ سمجھے۔ یہ بھی بیہقی کی روایت ہے۔ ان تینوں حدیثوں سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ صحابہ بھی کبھی قربانی کرتے کبھی نہیں کرتے کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، لوگ لازم نہ سمجھے۔ اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس کا قربانی دینے کا ارادہ ہو وہ بال اور ناخن نہ کترے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
اگر قربانی دینا فرض ہوتا، لازم ہوتا، ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ ہر آدمی جیسا ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو پھر وہ ہر مسلمان بال اور ناخن نہ کترے، لیکن ایسا نہیں کہا۔ جس کا ارادہ ہو کا مطلب کسی کا ارادہ نہیں ہے قربانی دینے کا تو وہ کاٹ سکتا ہے۔ رمضان کے روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کہا کہ جیسے ہی تم رمضان کا چاند دیکھو جس کا ارادہ ہو وہ کھانا پینا بند کرے، اس طرح نہیں کہا نا، کیونکہ وہ فرض ہے، اس لیے نہیں۔ رمضان کا جیسا ہی مہینہ شروع ہوا سب کو ہی روزے رکھنا ہے، لیکن قربانی سب پر فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا اگر لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے تو کیا اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے؟ دیکھیے اہمیت بھی ہے اس کی بہت بڑی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ہے اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، اس کے تعلق سے یہ کیا ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو آدمی وسعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، اس کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں دیتا تو وہ عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو کیا معلوم ہوا اس کی اہمیت ہے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طاقت رکھنے کے باوجود اگر قربانی نہیں دیے تو عیدگاہ میں مت آؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، جس کے پاس بھی طاقت ہو قربانی دینے کی وہ ضرور قربانی دے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سوال لیتے ہیں جو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، کیا اس کے لیے نصاب ہے کچھ؟ جیسا کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے کہ 8.5 تولے سونا ہونا اور اتنی چاندی ہونا، اتنا رقم ہونا، کتنا پیسہ ہے تو زکوٰۃ دینا۔ کیا اسی طرح قربانی کے لیے بھی 8.5 تولے یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی اس طرح کوئی نصاب ہے، اتنا ہے تو ہی قربانی دینا، نہیں تو نہیں، ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں، نصاب نہیں ہے میرے بھائیوں، نصاب نہیں ہے۔ امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، جتنا بھی ہے، اگر قربانی دینے کا جذبہ ہے تو ضرور قربانی دے، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، ہر آدمی قربانی دے سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسا کہ اس کو اگر ہم ایک مثال سے بھی اگر ہم سمجھے، کسی کو اگر موبائل خریدنا ہو، کسی کو اگر بائک خریدنا ہو، کسی کو اگر ٹی وی خریدنا ہو، کیا کرے گا بھائی؟ نہیں ابھی تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں خریدوں گا، اتنے جمع ہوں گے تو خریدوں گا، اس طرح نہیں سوچتا نا۔ 15 20 ہزار 50 ہزار کے موبائل لے کے گھوم رہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہے نا۔ تو آج تو کیا ہے، اگر بکرا بھی خریدنا ہو 7-8 ہزار میں بھی بکرا مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کے لیے قربانی صرف جذبہ ہے، اتنا پیسہ ہوگا تو ہی دوں گا، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس کا جذبہ ہے وہ خرید سکتا ہے، قربانی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قربانی کے لیے کیا قرض لے سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، نہیں بھائی آپ مالدار تو ہے ہم الحمدللہ، لیکن اس وقت پیسے نہیں ہیں، اب ہم کیا کریں، قرض لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ فرض نہیں ہے تو قرض لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قربانی فرض نہیں ہے تو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اگر پھر بھی لیتا ہے کوئی، قرضہ لے کے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں فتویٰ موجود ہے، قربانی کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں اور آپ کو امید ہے کہ نہیں اگلا مہینہ 6 مہینے 2 مہینوں کے بعد مجھے پیسے ملیں گے لیکن اس وقت نہیں ہے، تو آپ کسی سے قرض لے سکتے ہیں اور قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب ایک اور سوال لیتے ہیں قربانی کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے سوالات آتے ہیں، قربانی کس کے نام سے کرنا؟ اب ہم گھر میں 4 آدمی 5 آدمی جتنے بھی ہیں، امی ہے، ابو ہے، ٹھیک ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم امی کے نام سے دینا یا ابو کے نام سے دینا؟ کیا میں میرے بیوی کے نام سے دے سکتا ہوں؟ کیا میں میرے بیٹی کا نام سے دے سکتا ہوں؟ اس طرح بہت سارے سوال آتے ہیں۔ دیکھیے، ہر سال کسی نہ کسی کے نام سے دینا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ نہیں پچھلے سال ان کے نام سے دیں گے، اگلے سال ان کے نام سے دیں گے، اس کے بعد ان کے نام سے دیں گے، اس طرح ایک نام سے الگ الگ وقتوں میں دیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نہیں، اب ہم 4 حصے لیں گے، چاروں کے نام سے، گھر میں کتنے آدمی ہیں ان کے لیے الگ الگ حصے لیں گے، یعنی تو الگ الگ جانور خریدیں گے، سب کا ایک نام ہے، ایک بکرا ہے، ایک جانور ہے۔ اس طرح بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں،
آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے ایک بکری قربانی کر لیتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ ترمذی کی روایت ہے. آدمی جو بھی گھر کا بڑا ہے, کمانے والا ہے, گھر میں جس کے پاس بھی پیسے ہو, ٹھیک ہے, اگر بیوی کے پاس ہے, شوہر کے پاس نہیں ہے, شوہر کے پاس ہے, بیوی کے پاس نہیں ہے, یا نہیں تو ماں کے پاس ہے, یا نہیں تو باپ کے پاس, گھر میں سب اگر ایک جگہ مل کے رہتے ہیں تو کسی کے پاس بھی اگر پیسے ہیں یا سب لوگوں کے پاس تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں, سب ملا کے بھی اگر ایک جانور خریدیں گے تو ایک گھر کے تمام افراد کے لیے وہ ایک حصہ لینا یا ایک جانور خرید کے قربانی دینا یہ کافی ہو جائے گا. ایک جانور سب کے لیے ایک کافی ہے. ہر آدمی کے لیے الگ الگ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور قربانی آج امی کے نام سے, اگلا سال ابو کے نام سے, اس طرح لینے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیے اب فیملی الگ ہونے سے حصہ الگ ہوتا ہے. جیسا کہ بہت سارے لوگ اس میں بھی یہ سوال کرتے ہیں, نہیں ہماری لڑکی ہے, ہماری بیٹی کا نکاح ہو گیا, اب نکاح ہونے کے بعد ہمارے داماد ہے اور ہم ہے, تو کیا ہماری بیٹی قربانی دے سکتی ہے یا نہیں تو ہمارے داماد کے ساتھ ہم اس حصہ مل سکتے ہیں؟ اس طرح بھی سوال کرتے ہیں. دیکھیے بیٹی جب تک آپ کے گھر میں تھی تو وہ آپ کے گھر کے ہی قربانی کے حصے میں آ جاتی ہے, اس کا حصہ ادا ہو گیا سمجھیے. لیکن جب وہ شادی ہو کے دوسرے گھر کو گئی تو اب اس کے شوہر اور اس کے شوہر کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ قربانی دے رہے, تو ان کی طرف سے وہ قربانی ادا ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس لیے اب حصہ بھی اگر لینا ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ بڑے جانور میں 7 حصے لے رہے ہیں تو اس میں داماد ایک حصہ لیے, چھوٹی بیٹی ان لوگاں ایک حصہ لے لیے, بڑی بیٹی ان لوگاں ایک حصہ لے لیے, بیٹا ایک حصہ لے لیا, الگ الگ فیملی سے تو الگ الگ لوگ مل کے اگر حصہ لے لیے, اس طرح بھی آپ قربانی دے سکتے. لیکن ایک فیملی میں ہے, سب کے سب ایک ہی جگہ پکوان چل رہا ہے, تو پھر اس وقت پورے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور یا ایک حصہ کافی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو کیا ایک آدمی اگر جس کے پاس زیادہ یعنی طاقت ہے, پیسے ہے, اگر وہ ایک سے زیادہ قربانی دینا چاہتا ہے تو کیا دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے. جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکریاں قربانی دیتے اور میں بھی 2 بکری قربانی دیتا, صحیح بخاری کی روایت. اگر طاقت ہے تو میرے بھائی 2-3 آپ کی مرضی, جتنی طاقت ہے اتنی زیادہ بھی دے سکتے ہیں, گناہ نہیں ہے. لیکن ایک دینے سے بھی پورے ایک سب گھر والوں کی طرف سے ایک بھی حصہ کافی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور سوال لیتے ہیں, وہ یہ ہے میت کی طرف سے قربانی دے سکتے کیا؟ بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں, میت مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی, مطلب اب ان کی نام کی قربانی دینا, ہمارے والد کا انتقال ہوا, ہمارے دادی کا انتقال ہوا, ہمارے دادا کا انتقال ہوا, تو اب حصہ لیتے ہیں, ایک حصہ ہمارے دادی کا ہے, ایک حصہ ہمارے دادا کا, ایک حصہ میرا, ایک حصہ ہمارے, اس طرح لیتے ہیں. دیکھیے ایسا میت کی طرف سے قربانی کا حصہ لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں یہ عمل نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک حصہ قربانی کا میرے چاچا کے نام پہ, ایک حصہ قربانی کا میرے بیوی کے نام سے لوں گا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا, سمجھ رہے, الگ الگ قربانی کے جانور نہیں ذبح کیے. تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم بھی میت کے نام سے قربانی نہیں, بلکہ جو زندہ لوگ ہیں وہ لوگ قربانی کریں گے تو ان کے لیے ثواب ملے گا. لیکن میت کی طرف سے قربانی کرنے کا ثبوت ہمیں قرآن اور صحیح حدیث میں نہیں ملتا, ٹھیک ہے. ہاں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے قربانی دے دی, ہاں وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی طرف سے دے دیے. لیکن پھر باقی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میری بیوی کے لیے ایک حصہ, میرے چاچا کے لیے ایک حصہ, میرے بیٹے کے لیے ایک حصہ, کیونکہ ان کا انتقال ہوا. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح کن جانوروں کی قربانی دینا, یعنی کون کون سے جانوروں کی قربانی دیں گے؟ اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں بھائی میں غریب ہوں, میرے پاس اتنے زیادہ پیسے تو نہیں ہیں, میں مرغی کی قربانی دوں گا. اگر کل کے دن بولا کوئی میں انڈے کی قربانی دوں گا, یہ سوچ کے کچھ لوگ سر کے بالوں کی قربانی دیتے ہیں. نہیں, ہم غریب ہیں نا بھائی, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم بکری ذبح نہیں کر سکتے, بڑا جانور قربانی نہیں دے سکتے, اس لیے ہم سر کے بالوں کی قربانی دے رہے. میرے بھائی یاد رکھو, مرغی, انڈا, بکری, مرغا, یہ چیزیں قربانی اس کی نہیں ہوتی.
قربانی صرف 4 قسم کے جانوروں کی ہوگی۔ دلیل سورہ انعام آیت نمبر 143 144 اگر نکال کے دیکھیں گے، 143 144 سورہ انعام کی نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے وہاں اس آیت میں کہا مینڈھا، بکری، گائے، اونٹ، یہ 4 قسم کے جانوروں کے نر اور مادہ یعنی عورت اور مرد، گائے بیل، ٹھیک ہے، اونٹ اونٹنی، بکری بکرا، مینڈھی مینڈھا، اس طرح یہ 8 جانور، 4 قسم کے جانوروں میں نر اور مادہ ملا کے یہی جانوروں کی قربانی ہوگی۔ اس کے علاوہ مرغی کی قربانی نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی اور جانور کی قربانی ہوگی۔ اور یہ سر کے بالوں کا تو مسئلہ یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں کبھی کسی نے سر کے بالوں کی قربانی نہیں دی میرے بھائی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اگر اس کو کبھی کرنے کا ارادہ بھی ہوتا، اگر سر کے بال نکالنے کا ارادہ بھی ہوتا تو وہ بولتا نہیں بھی ابھی بکری داری نہ، چلو تھوڑے دن انتظار کر لو، بکری عید کے دن کیا ہے، عید کی نماز پڑھ کے جا کے پوری چکنی کرا دو، سر کے بال پورے صاف کرا دو، اب اس کے بعد دستی باندھ لے کے گھومو، کیا بھائی ہاں قربانی دے دیا، میں معلوم ہے بکری کیا ہے، کیا سر کے بالوں کی میں قربانی دے دیا۔ اب وہ اکیلا بھی نہیں دیتا، بڑا ثواب سمجھ کے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو بٹھا کے سب کو ایک ہی دن پوری چکنی بنا کے پورے گھر والے وہی چکنے نظر آتے، بولتے کہ ہم سب سر کے بالوں کی قربانی دے دیے۔ میرے بھائی سر کے بالوں کی قربانی سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، یہ صرف غلط بات ہے، سر کے بالوں کی قربانی نہیں ہوتی، یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ جاتے ہیں جا کے ان کے اپنے کیا ہے معبودوں کے پاس جا کے سروں کے بالوں کی کیا ہے چکنی کرا کے، عورتیں بھی ان کے پورے سر کے بال منڈوا کے آتے ہیں۔ ہاں ہم کب عمرہ جب جاتے ہیں اس وقت وہاں پر سر کے بال نکال سکتے، لیکن یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے بقرعید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر، قربانی کے موقع پر ہم سر کے بالوں کی قربانی دیے بولنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم لوگ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بھی دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، گائے، بکری میں قربانی دی ہے، اس کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کتنے حصے کون سے جانور میں کیسے لیں گے، اس کے تعلق سے بھی ایک حدیث دیکھیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں تھے، اضحیٰ کا دن آ گیا، عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، تو ہم گائے میں 7، اونٹ میں 10 لوگوں نے حصہ لیا، ترمذی کی روایت ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کی طاقت ہو ایک گائے ایک اکیلا دے رہا ہے تو الحمدللہ وہ بھی اچھی بات ہے، ایک اونٹ دے رہا تو الحمدللہ وہ الگ بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن بڑے جانور میں چاہے اب گائے کا مسئلہ آیا تو پھر ہندوستان میں اب ہم لوگ بھی کیا ہے، اب ایک مجبوری کی شکل ہے تو ہم گائے کا تو نہیں دے سکتے، تو بہرحال بیل کا جہاں کہیں بھی دینے کا اجازت ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ چوری چھپے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے بول کے اس طرح کر کے لوگوں کے ہاتھوں سے کیا ہے مار کھانا، لوگوں کا ظلم سہنا، کیونکہ حکومت کی طرف سے ہی اس کے اوپر ظالموں کی طرف سے کیا ہے پابندیاں ہیں۔ تو بہرحال ہم اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، گائے وغیرہ زبان نہ کریں، آپ کی استطاعت، آپ کے طاقت کے مطابق جو چیز ہو سکتی ہے اس کی آپ دے سکتے۔ لیکن اگر بڑا جانور ہے، گائے بیل اگر ہے تو اس میں 7 حصے لے سکتے، اونٹ ہے تو 10 حصے لے سکتے۔ بکری میں ایک ہی حصہ ہوگا، بکری میں نہیں بھائی، اب کچھ لوگ بولتے نہیں بیل میں جب 10 ہو سکتے ہیں تو بکری میں 3 ہو سکتے ہوں گے، نہیں، بکری میں 3 حصے نہیں ہو سکتے، بکری میں ایک ہی حصہ ہوگا۔ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری، ایک بکرا، ایک مینڈا یا ایک مینڈی خرید لیے تو وہ کافی ہو جائے گا۔